جاؤ مفتی محمد حسن ولی کامل جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے، فرمایا لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے۔ کہنے لگے جنرل ضیاء الحق شہید مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے، ہر سال فرمایا میں جاتا ہوں، ایک سال میں گیا، ان کا نواسا کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤں۔ کیا واقعہ؟ کہنے لگے میری امی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی، میری امی کی وکیل صاحب تھے، بیرسٹر تھے، اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا، اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا، حافظ بنانے کے بعد میں عالم بن گیا، پھر مجھے قرآن یاد ہوا، میرے اندر تقوی کے بسیرے کرنے لگا، ڈیرے ڈالنے لگا، ایک دن میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے، پوچھ تو نہیں سکتا، کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آدھ ناجائز مقدمہ بھی لڑتا ہو، اللہ اکبر۔ جب میرے ابا نے میری شادی کہیں کر دی، اگلا صبح کا دن آیا، کچن کے اندر اماں کھڑی بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جان آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے، اب میں شادی شدہ ہو گیا، اب میں کمانے والا کماؤ پوت ہو گیا، اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا، خدمت تیری پوری کروں گا، رہوں گا تیرے گھر میں، لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو۔ اماں ہاتھ پاٹ کے اندر روٹیاں رکھتی بے ہو پریشان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی۔ شام کو جنرل ضیاء الحق مرحوم کا داماد آیا اور آ کے بیوی کی حالت غیر دیکھی، کیا ہوا؟ کہنے لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی، آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میرے پہ انگلی اٹھا دی۔ کیا ہوا؟ کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں ابو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں، دو لڑتے ہیں، ابو جان کی کمائی سے آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، اللہ اکبر، میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا، کماؤں گا خود، اگر میں مشتبہ مال کھاؤں، شک والا مال کھاؤں، میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر، میری تہجد کے سجدوں پہ اثر نہ پڑ جائے۔ ضیاء الحق مرحوم کا داماد چیخے مار کے رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، اللہ کی قسم ہے جو آج تو تہجد کے سجدے کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ لاؤ 2 نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجاڑنے میں لگے ہو؟ پتہ یہ مال خراب ہے، سائیڈ پہ رکھ دو، لینے والا کوئی رئیس نہیں، ریڑی بھانگ تیرے دروازے پر آیا، پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آس امید سے جو چیز خام مال ہے، خراب ہے، وہ لینے آیا، تو نے تھیلی میں کالی پنی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے 5-10 روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے اندر وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی نہ چلا تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے جو ایمان تجھے پلسرات سے گزار کر جنت کا ٹھکانہ بنوا سکتا تھا، تو نے 5 روپے کے پیچھے اپنے اس ایمان کا ہی سودا کر لیا ہے۔